لیفٹیننٹ گورنر سنہا صاحب نے بھی ایسا ہی کہا کہ آنند میرج ایکٹ تب ہی ممکن ہوا اس کا اطلاق امپلیمنٹیشن جموں اینڈ کشمیر میں جب 370 کو ہٹایا گیا۔ میری نظر میں یہ تاریخی حقائق کے بالکل الٹ جا رہا ہے یہ نیریٹو۔ حقیقت یہ ہے کہ آرٹیکل 370 کے ہوتے ہوئے 5 اگست 2019 تک 42 امینڈمنٹس ہوئے، ایک نہیں 42 امینڈمنٹس۔ اور اس کے علاوہ یاد دلاؤں گا میں کہ جی ایس ٹی کا قانون یہاں لاگو ہوا اور کوئی گنجائش نہیں تھی 370 کے ہوتے ہوئے۔ یہاں بی جے پی کولیشن گورنمنٹ میں تھی اور بی جے پی کی سرکار باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ملک کی دہلی میں بھی تھی۔ تب جا کر یہاں جی ایس ٹی کا قانون ایک ریزولوشن پاس ہوا اسمبلی میں اور پھر اس قانون کو لاگو کیا گیا۔ کئی لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی لیکن مجموعی طور پر اسے لاگو کیا گیا اسمبلی کی وساطت سے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک واحد ریاست ہے جہاں پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ایک ترمیم ہوئی 370 میں، جس میں آرٹیکل 249 کو لاگو کیا گیا جموں کشمیر میں، صرف جموں کشمیر میں، اور اس کے ہوتے ہوئے راجیہ سبھا کے ریزولوشن کے روٹ کے ذریعے یہاں کوئی بھی قانون لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جگموہن صاحب یہاں 1986 میں شاید وہ گورنر تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کہیں اور ایسا قانون لاگو نہیں ہوا، کہیں اور ادھیکار نہیں ہے راجیہ سبھا کو کہ ایک قرارداد کے ذریعے وہ کوئی قانون لاگو کرے، صرف جموں کشمیر میں۔ لمبی کہانی ہے 370 کو کیسے کمزور کیا گیا اور اس کے نتائج کیا ہے۔ اس کے نتائج ہی ہیں کہ ہماری ریاست میں جو امن و امان کا ایک بہت ہی مرکز مانا جاتا تھا، جس میں کبھی فرقہ وارانہ دنگے ہوئے نہیں، فسادات ہوئے نہیں، جب ملک کی آرمی بھی ابھی نہیں آئی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت میں، ٹرائبلز آگے، ایک بھی کشمیری پنڈت کو آنچ نہیں آئی، اتنا ملنساری کا جذبہ وہاں تھا۔ اور یہ سلسلہ چلا 89 تک۔ اس کے بعد جو شروع ہوا وہ نتیجہ ہے 370 کو ایروڑ کرنے کا، وہ نتیجہ ہے جو جمہوری آشائیں امیدیں عوام کی تھی، ان کو کمزور کیا گیا۔ اور اس طرح موقع ملا ان قوتوں کو دخل اندازی کا جو یہ نہیں چاہتے تھے جموں کشمیر کا رشتہ ایک سیکولر ملک کے ساتھ رہے۔ اور میں یہ بھی دہرانا چاہوں گا 370 ایک پل بنا رشتے کا، اس پل کو کمزور کرنے سے یہ رشتہ کمزور ہی ہوا، مضبوط نہیں بنا۔ اور آج جبکہ یہ سرکار جس نے یک طرفہ طور پر 370 بغیر کسی مباحثہ کے، بغیر اسمبلی کو ریفر کیے، بغیر عوام کا اعتماد لیے جموں کے عوام کو نظر انداز کیا، کشمیر کو، لداخ کو، اور اس طرح یہاں کے آئینی حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، اچھے نہیں ہیں۔ لیکن سر اب سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ آ چکا ہے اور انہوں نے بھی جو ہٹایا گیا 370 اس کے اوپر ورڈکٹ اپنا دیا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا جہاں تک ورڈکٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے ورڈکٹ دے دیا، جو آپ کا کہنا ہے جو صحیح ہے، اور پیٹیشنرز میں بھی تھا سی پی ایم کی طرف سے۔ میں ایک شہری بھی ہوں اور اس شہری ہونے کے ناطے میں مایوس ہوں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے، وہ اپنی جگہ پر، ہم سپریم کورٹ کا وقار رہنا چاہیے، سپریم کورٹ عدالت ایک بڑی عدالت ہے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن ہمیں ایز سٹیزنز بھی یہ حق ہے کہنے کا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ اور بھی آپشنز ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے
कि हम दरखास्त कर लेंगे इसी कोर्ट को ताकि रिव्यू हो जाए, आज से नाउ अपने फैसले पर गौर कर लें और यही मांग कर लेंगे कि आईन के अंदर, कानून के अंदर जो हक बनता है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उसे रेस्टोर किया जाए। तो क्या आप रिव्यू पिटीशन डालने वाले? लाजिमी तौर पर हमारी जो अपने कोलीग्स और पिटिशनर्स हैं, हम आपस में मुशावरत कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग दिस इशू सीरियसली और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की पूरी संजीदा कोशिश है हमारी तरफ से, ताकि हम रिव्यू पिटिशन के लिए रुजू कर ले, रिव्यू पिटिशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ फिर एक बार वहां जाए। अच्छा, मतलब आप जाएंगे अभी? हमारा ये हो चुका है? नहीं, फैसले की बात नहीं, हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आपस में मशवरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो एक ऑप्शन है हमारे पास, हम जरूर जाएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। अच्छा, कब तक का टाइम रहता है इसमें? शायद जो मेरी मालूमात है 1 महीने का वक्फा होता है, जो भी टाइम होगा उसी टाइम के का लिहाज रखते हुए, ख्याल रखते हुए हम रिव्यू पिटिशन दायर करने की सोच रहे हैं।